الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساءت سبیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر اور اس دور کے اندر ہمیں اور آپ کو دو چیزوں کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ہے ایمان کی حفاظت اور دوسرے حیا اور پاک دامنی کی حفاظت۔ کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں آئے دن روزمرہ طرح طرح سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ نئے نئے انداز پر تہواروں کی شکلوں میں، فوکشن کی شکلوں میں ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تہوار کی شکل میں، کیونکہ وہ تہوار جو منایا جاتا ہے اور اس کو جو سجایا جاتا ہے، تو اس میں عام طور سے لوگ شریک ہوتے ہیں اور ہر سوچ کے لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان تہواروں کے اندر اس طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے کہ اس تہوار کے اندر اور اس تہوار کو منانے کے اندر بے حیائی اور عریانیت عام ہوتی ہے، اور لوگ اسے بے حیائی کا تصور نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر، اس تہوار کے اندر اور ان پروگراموں کے اندر اہل ایمان، امت مسلمہ بالخصوص لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں کے اندر شریک ہو کر بے حیائی کا اس طریقے سے بول بالا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بے حیائی پائی جاتی ہے کہ لوگ اس بے حیائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور ملوث ہونے کے نتیجے میں ان کے ایمان کے اوپر بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج اسلام مخالف طاقت کی ایک دم منظم پالیسی ہے
اور ان کا بالکل منظم طریقے سے تیار شدہ پالیسی ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے ایمان کو کس طریقے سے اس کے دلوں کے اندر سے نکال دیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تیار کر رکھا ہے کہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو وہ اپنے انداز میں، اپنے طور طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو گندا ماحول ہے، یہ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم جس حالات اور کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری نظروں سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ہمیں اور آپ کو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے اور عفت و پاک دامنی۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے امور اور ایسے کام میں انسان لگ جاتا ہے اور ایسے کام کو انجام دے بیٹھتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اسلام کے مخالف کام کو انجام دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ایسے حالات کے اندر اور ایسے مواقع پر ہمارا اسلام ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس کی طرف ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام کی تعلیمات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اور عفت و پاک دامنی کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنین میں مردوں کو بھی بتایا اور عورتوں کو بھی دعوت دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کے ذریعے سے کہ اے نبی، مردوں سے آپ کہہ دیجئے، ایمان والے مردوں سے، کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اور چونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان بلدکاری کرتا ہے اور زنا کے جیسے مخصوص اور گھناؤنی حرکت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو انسان اچانک زناکاری نہیں کرتا، بلکہ اس کے اسباب پہلے تیار ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کہ انسان مرد اپنی نگاہوں کو دوسری غیر محرم عورتوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اور پھر جا کر کے اس کی نگاہ خطا کرتی ہے، تو یہ بھی ایک اسباب ہے زناکاری کے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے۔
ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہیں یعنی زبان کی حفاظت، اور دوسرا وہ جو تمہارے دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان ان دو چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے، ان دو چیزوں کو حفاظت کر لیتا ہے، تو جنت بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان ایک مسلمان دو کاموں سے پرہیز کر لیتا ہے، ایک حرام کاری اور ایک حرام خوری، تو اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کے اندر عفت و پاک دامن والی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی چیز بولے گا تو وہ اپنے زبان سے جملہ نکالتے وقت، بولتے وقت وہ سوچ کر کے بولے کہ کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکل جائے کہ جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس زبان سے ہم اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے اور آپ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ ہم اپنے زبان کا استعمال جس طریقے سے کریں گے، جس اعتبار سے کریں گے، اسی اعتبار سے ہماری زندگی ڈھلے گی، اسی اعتبار سے ہم دنیا کے اندر عزت یافتہ ہوں گے۔ اگر ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر جو ذلتیں ہوتی ہیں، جو رسوائیاں ہوتی ہیں، وہ ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی سفر میں جو چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے گڈھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ لوگ زناکار تھے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے گڈھوں کے اندر جو گرے ہوئے تھے وہ بدکار اور زناکار تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر تو جب کوئی انسان زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ اس کو معاشرے کے اندر برا تو سمجھتے ہی ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی سزا یہ رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ جان بوجھ کر کے زنا کرے یا غلطی سے زنا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا کوڑا لگایا جائے گا، اتنا کوڑا لگایا جائے گا کہ وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یعنی موت کے گھاٹ سے اتار جائے گا۔ یہ دنیا کی اندر سزا ہے جو ہمارے اسلام نے متعین کیا ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا جو سفر کیے تھے، اس موقع سے آپ نے دیکھا کہ لوگ زناکاری کرنے والے لوگ جہنم کے گڈھے کے اندر مبتلا۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اور ایک موقع سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زناکاری کرتا ہے، زنا جس وقت کرتا ہے تو اس کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، یعنی جس وقت وہ زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ کتنا خطرناک بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کا گناہ ہے اور سزا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارا معاشرہ زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر اتنا ملوث ہو چکا ہے اور اتنا یہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے برا ہی نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زناکاری، بدکاری کے جو اعمال ہے یہ کفر اور شرک سے ملتا جلتا ہے۔
کفر اور شرک سے یہ ملتا جلتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت جس وقت وہ زنا کرتا ہوا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اس وقت اسلام نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ اور شرک کرنے والے لوگ بھی جب شرک کرتے ہیں تو وہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں۔ کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا کرنا گویا کہ وہ عملاً ایمان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور شرک کے اندر بھی انسان عقائد سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرک، یہ جو زنا کاری ہے یہ شرک کے ساتھ التماس رکھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، خصوصاً ہمیں اپنے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ان برے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے، ان برے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ان بدکاری سے اور زناکاری سے انسان بچے گا کیسے؟ اس کو قرآن کریم کے اندر سورہ مومنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے ایمان والوں مرد سے اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 1، بدکاری سے بچنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی نگاہ کو غلط راستے کی طرف، غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اسے لذت حاصل کرنے کے لیے نہ دیکھیں۔ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان غیر محرم عورت کے ساتھ اس کے ساتھ بدکاری کرے، بلکہ زنا کے نگاہ کو غلط استعمال کرنا یہ آنکھ کا زنا کہلاتا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کرنا یہ ہاتھ کا زنا کہلاتا ہے، اس زنا کاری کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر کے جانا یہ پاؤں کا زنا کہلاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زناکاری اور بدکاری سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مرد اور عورت، غیر محرم مرد اور عورت تنہائی کے اندر نہ رہے۔ یہ بھی زناکاری کی طرف مائل کرتا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی کے اندر ہوں گے تو تیسرا شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے اور اسے بدکاری کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے دل کے اندر باتیں پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ عورتیں اپنے جسم کے اوپر جو لباس استعمال کرتی ہے، لباس پہنتی ہے، تو لباس ایسا نہ پہنا جائے کہ جس سے زیب و زینت اور اس کے جسم کی نمائش ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر نگاہ اٹھا کر کے ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا خود اپنا گھر محفوظ نہیں ہے کہ ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کو کس طریقے کا لباس استعمال کراتے ہیں، کس طریقے کا لباس استعمال کرتے ہیں۔ جسم کا بالکل حصہ نمایاں ظاہر ہوتا ہے، جسم کا بناوٹ صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ لباس پہننا ہی بیکار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لباس اس طریقے کا استعمال کیا جائے جس سے جس سے جسم کی نمائش ظاہر نہ ہونی چاہیے، انسان کا جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہونی چاہیے۔ چوتھا حکم یہ دیا گیا بدکاری سے بچنے کے لیے کہ جب عورتیں باہر نکلے تو زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے شوہر کے سامنے گندی رہے گی، اس کا لباس اچھا نہیں ہوتا ہے،
لیکن جب وہ فنکشن میں جاتی ہے، شادی بیاہ کے اندر جاتی ہے، کسی پروگرام میں جاتی ہے، تو وہ بناؤ اور سنگار کر کر کے نکلتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو غیروں کی نگاہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کا حکم یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اب بناؤ اور سنگار فیشن تو کرے گی وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے، لیکن آج اپنے شوہر کے سامنے ہماری عورتیں گندے کپڑے کے اندر رہتی ہے، جیسے تیسے زندگی گزارتی ہے، لیکن جب وہ شادی اور بیاہ کے اندر جاتی ہے، کسی پروگرام کے اندر جاتی ہے، تو پھر وہ فیشن کے جو اسباب کو اختیار کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے ہمارا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، بدکاری پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو ان دو چیزوں کی حفاظت، یعنی سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عفت و پاک دامنی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے ہمارے اور آپ کے ایمان کے اوپر ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزت و آبرو کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے اوپر قائم رہیں، اپنی عزت کو برقرار رکھیں اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔